بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شوگر فری پاکستان کے سلسلے کی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا ٹاپک ہے کہ جس کو نارملی انگلش میں بیلنس ڈائٹ کہتے ہیں، متوازن خوراک۔ تو وہ کیا ہے؟ اگر آپ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں یا اگر آپ یوٹیوب ویڈیوز وغیرہ دیکھتے ہیں تو خوراک اور ڈائٹ کی بہت ساری قسمیں ہیں۔ تو نارملی بندہ کنفیوز ہو جاتا ہے کہ کون سی خوراک کھانی چاہیے، کون سی خوراک نہیں کھانی چاہیے۔ آپ کی پیلیو ڈائٹ ہے، ویگن ہے، ویجیٹیرین ہے، کارنیور ہے، میڈیٹرینین ڈائٹ ہے، اور بھی بہت ساری قسمیں ڈائٹس کی۔ تو بیسیکلی جو کانسیپٹ ہے کہ میں ڈائٹنگ کر رہا ہوں یا مجھے ڈائٹ کرنی ہے، یہ کانسیپٹ ہے ہی غلط۔ آپ کبھی بھی نہ ذہنی طور پہ نہ نفسیاتی طور پہ اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ آپ ڈائٹ کر رہے ہیں۔ آپ کھائیں، کھل کے کھائیں، اتنا کھائیں جو آپ کو پیٹ کو یا آپ کی بھوک کو مٹا دے۔ اوور ایٹنگ نہ کریں۔ آپ کی بھوک مٹ جائے، آپ بھوکے نہ رہیں، اور وہ کھانا آپ کو اگلے 4-5 گھنٹے تک بغیر کسی پرابلم کے لے جائے، درمیان میں آپ کو سنیکنگ نہ کرنی پڑے۔ تو یہ تو ایک بنیادی اصول ہے۔ اب اس کی کمپوننٹس کیا ہے، اس کے لیے آپ کو میں مختصراً بتا دیتا ہوں کہ جسم کے لیے کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ ان سب کو اگر آپ سمجھ لیں گے تو آپ اپنی خوراک خود ڈیولپ کر سکتے ہیں۔ آپ کو کسی کے مشورے کی، کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، کیونکہ ہر بندے کی اپنی کیپیسٹی ہوتی ہے، اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں کھانے میں۔ ہر بندے کے اپنے کھانے کے شوق ہیں، کھانے کے ٹائمنگ ہیں، اس کا میٹابولک ریٹ ہے۔ تو ہر بندے کی غذا جو ہے مختلف ہوتی ہے۔ تو آپ کو جو بھی غذا اپنے لیے کرنی ہے وہ بیسڈ آن کہ نیوٹرینٹس کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کے جسم کو کیا ضرورت ہے، اس کو سمجھیں۔ اس کو سمجھ کر آپ اس کو اپنے اوپر اپلائی کریں، اور 2-4 ہفتوں میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کون سی خوراک کتنی مقدار میں کتنے وقت آپ کے لیے ضروری ہے، جو آپ کو صحت مند رکھے، آپ کو بھوکا نہ رکھے، آپ کو موٹا نہ کرے، اور آپ کو ایکٹیو رکھے۔ تو اگر یہ چیزیں آپ سمجھ لیں گے کہ آپ کی باڈی کی ضرورت کس چیز کی ہے، تو انشاءاللہ آپ کو اپنی خوراک جو ڈیلی کی ہے وہ مینج کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو بیسیکلی ہمارے جو مین نیوٹرینٹس ہیں وہ 3 ہیں، جو جن کو میکرو نیوٹرینٹس کہتے ہیں۔ وہ ہیں آپ کے پروٹین ہے، آپ کی فیٹ ہیں، اور کاربوہائیڈریٹس ہیں۔ پروٹین جو ہے وہ تو بلڈنگ بلاک ہے باڈی کا۔ پروٹین کے بغیر آپ کبھی بھی اچھی صحت کے عامل نہیں ہو سکتے۔ تو پروٹین آپ کو ریگولر کھانی چاہیے، پرٹیکولرلی جو ہی آپ عمر میں بڑھتے ہیں، 50 سال سے اوپر جاتے ہیں، 60 سے اوپر جاتے ہیں، تو آپ کی پروٹین کی کنزمپشن آپ کو تھوڑی بڑھانی چاہیے، کیونکہ پروٹین کی کمی ہو جاتی ہے، آپ کی مسل جو ہیں وہ لوز ہونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو پروٹین جو ہے یہ بلڈنگ بلاک ہے، آپ کے سارے جسم کے مسل، آپ کے سیل کے فنکشن، مائٹوکونڈریا، آپ کی سکن کے اندر، یہ سارا کچھ آپ کے جو ہے وہ پروٹین سے بنتا ہے۔ اس لیے پروٹین جو ہے آپ کی مین ضرورت ہے۔ اگر آپ کو صرف ایک نیوٹرینٹ آپ کھائیں اور آپ صحت مند رہ سکیں، وہ صرف پروٹین۔ اگر آپ یہ اسکیموز وغیرہ جو ہیں، یہ لوگ برف والے ایریا میں رہتے ہیں، وہ سارا سال صرف پروٹین کھاتے ہیں، فش یا گوشت جو بھی ہے، اور وہ پرفیکٹلی فائن ہے، ان کی بلڈ ٹیسٹ ہر چیز فائن ہے۔ اس لیے بہترین چیز جو آپ کی صحت کے لیے وہ ہے پروٹین۔ پروٹین کا مطلب گوشت نہیں ہے، پروٹین کا مطلب ہے کہ گوشت بھی کھا سکتے ہیں، چکن بھی کھا سکتے ہیں، مچھلی بھی کھا سکتے ہیں، انڈے بھی کھا سکتے ہیں، ڈیری پروڈکٹس جو ہیں، دہی ہے، دودھ ہے، چیز ہے، یہ سارا اس میں پروٹین ہے۔ تو آپ پروٹین کی ویرائٹی کھائیں۔ تو آپ کا مین کمپوننٹ، مین جو آپ کا ایم ہونا چاہیے اچھی صحت کے لیے، وہ ہے پروٹین۔ اس کے بعد آتا ہے آپ کا فیٹ۔ فیٹس جو ہے نارملی آپ کی جسم کے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ کے سیلز کی وال جو ہیں وہ فیٹس کی بنی ہوتی ہیں۔ آپ کے جسم کو فنکشن کے لیے فیٹس کی بہت ضرورت ہے۔ تو فیٹ کے بہت زیادہ جسم میں کام ہے، اس لیے آپ فیٹ کو برا نہ جانیں،
لیکن اس کو ایکسیس اماؤنٹ میں استعمال نہ کریں۔ تو نارملی قدرت نے جو اللہ تعالیٰ نے فیٹ رکھا ہے وہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ پروٹین کے ساتھ فیٹ آتا ہے، تو آپ اس فیٹ کو پروٹین سے الگ نہ کریں۔ اگر گوشت کے ساتھ چربی آ رہی ہے تو آپ اس کو کھائیں۔ بادام ہے جیسے یا نٹس ہیں، اس کے اندر پروٹین اور فیٹس دونوں ہوتے ہیں، آپ اس کو الگ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ یوگرٹ کھا رہے ہیں، ڈیری کھا رہے ہیں، تو فل فیٹ یوگرٹ کھائیں، سیمی سکمڈ اور سکمڈ اور وہ والی یوگرٹ نہ کھائیں، کہ جو فیٹ پروٹین کے ساتھ آ رہے ہیں ان کو آپ ضرور یوز کریں اور وہ آپ کی صحت کے لیے اچھے ہیں۔ نہ تو فیٹ ان میں سے نکالیں، نہ ایکسٹرا فیٹ جو ہے جان بوجھ کے اس میں اپنی خوراک میں ڈالیں۔ تو جو فیٹس پروٹین کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو کھائیں، وہ آپ کی صحت کے لیے ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے کاربوہائیڈریٹس۔ کاربوہائیڈریٹس بیسیکلی آپ کو انسٹنٹ انرجی دیتے ہیں، جیسے میں پہلے بھی ایک دو ویڈیوز میں بتایا ہے کہ یہ کاربوہائیڈریٹس آپ کی شوگر کو بڑھاتے ہیں فوری طور پہ، تو آپ کو انسٹنٹ انرجی مل جاتی ہے۔ تو یہ ہمارے جسم کے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ ہم کاربوہائیڈریٹس یا جسم کی جو انرجی ہے وہ اگر آپ کاربوہائیڈریٹس نہیں بھی کھاتے تو آپ کا لیور آپ کے گلائکوجن سے لے لیتا ہے، گلائکوجن اگر ختم ہو جاتے ہیں تو آپ کے فیٹ سے لے لیتا ہے۔ تو کاربوہائیڈریٹس کی ایز سچ آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ روزانہ جو ہے کاربوہائیڈریٹس کھائیں۔ ہاں وہ لوگ جو بہت زیادہ محنت مزدوری کرتے ہیں، جن کا بھاگنے دوڑنے کا کام ہے، جو ریس میں جاتے ہیں جیسے میراتھن دوڑتے ہیں، تو چونکہ وہ بہت زیادہ فزیکل ایفرٹ کر رہتے ہیں 6-8 گھنٹے روزانہ، تو ان کے کاربوہائیڈریٹس کی جو ریزرو ہیں گلائکوجن وغیرہ جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو وہ اگر ریگولر مقدار میں کاربوہائیڈریٹس کھانے کے ساتھ کھا لیں، تھوڑی سی روٹی یا تھوڑے سے چاول یا آلو وغیرہ، تو ان کے لیے وہ نقصان دہ نہیں ہے۔ لیکن نارمل بندہ یا وہ بندہ جس کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے یا موٹا ہے یا اس کو شوگر آلریڈی ہے، اس کے لیے کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ اور کاربوہائیڈریٹس میری مراد ہے جو آپ کے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹ ہیں، جیسے کہ آپ کی چینی ہے، روٹی ہے، چاول، آلو وغیرہ۔ لیکن کاربوہائیڈریٹس آپ ویجیٹیبل سے بھی لے سکتے ہیں، تو جو بھی ویجیٹیبل آپ کھائیں گے اس کے اندر کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں۔ گوشت کے اندر بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ فیٹس کے اندر کاربوہائیڈریٹس بالکل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی انسولین کو زیادہ کرے گی، وہ جتنی کم سے کم آپ کھائیں گے آپ کی غذا اتنی بہتر رہے گی، کیونکہ انسولین جب بڑھتی ہے تو ایک تو وہ فیٹ اسٹوریج کرتی ہے، آپ کو موٹا کرتی ہے، دوسری جب انسولین بڑھتی ہے تو بہت سارے دوسرے ہارمونز کو بلاک کر دیتی ہے، ہائپر انسولینیمیا جس کو کہتے ہیں۔ تو جتنی انسولین آپ کی جسم میں زیادہ ہوگی اتنی بیماریاں آپ کو لگیں گی، اور ان کو جو بھی کرونک ڈیزیز ہیں ان کی مین ریزن جو ہے وہ آپ کی ہائپر انسولینیمیا یا انسولین کا زیادہ ہونا ہے۔ تو اس لیے کاربوہائیڈریٹس جو ہیں وہ آپ ویجیٹیبل سے لے سکتے ہیں، آپ جو نٹس وغیرہ کھاتے ہیں اس میں بھی کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں، یا جو آپ کی کبھی کبھار اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ جو ہول گرین ویٹ وغیرہ وہ تھوڑی بہت کھا سکتے ہیں، لیکن ریگولر اس کی آپ کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تیسری چیز جو امپورٹنٹ ہے وہ ہیں آپ کے مائکرو نیوٹرینٹس ہیں۔ مائکرو نیوٹرینٹس جو ہوتی ہیں وہ ہیں بیسیکلی آپ کے منرلز اور وائٹامنس۔ تو وائٹامنس اور منرلز جو ہیں یہ آپ کو نارملی ملتے ہیں جو بھی آپ پروٹین کھا رہے ہیں، جیسے ریڈ میٹ ہے، آپ کا گوشت ہے، لیور ہے، جگر کا جو گوشت ہوتا ہے آپ کا، ویسے ریڈ میٹ، اس کے اندر بہت زیادہ نیوٹرینٹس، مائکرو نیوٹرینٹس، وٹامنس ہوتے ہیں۔ جو آپ ویجیٹیبلس کھاتے ہیں اس کے اندر آپ کے فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ پروٹین کے ساتھ ریگولر 2 یا 3 کھانے جو بھی آپ کھاتے ہیں اس میں اگر ریگولر آپ سبزیاں شامل کر لیں گے تو آپ کے وٹامنز اور منرلز کی جو ڈیلی کی ضرورت ہے وہ جسم آپ کا اس کو بنا لیتا ہے، آپ کو ایکسٹرا وٹامنز کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کو سپلیمنٹ لینا پڑتا ہے۔ ہاں وہ لوگ جو سرد ممالک میں رہتے ہیں جہاں پہ برف باری ہوتی ہے، سارا سال سورج نہیں نکلتا، ان کو وٹامن ڈی کی کمی ہو جاتی ہے، کیونکہ وٹامن ڈی آپ خوراک سے کم لیتے ہیں، وہ سورج سے زیادہ آتا ہے۔ تو اگر آپ سورج میں نکلتے ہیں جیسے ہمارے ملکوں میں پاکستان وغیرہ میں ہے، تو اس میں آپ کی وٹامن ڈی لینے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہوتی۔
میں یو کے میں رہتا ہوں تو ہمیں نارملی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ سردیوں میں جب سورج بالکل نہیں ہوتا تو ہم وٹامن ڈی جو ہے وہ ایکسٹرنل جو ہے اس کی ڈوز لیتے ہیں، لیکن وگرنہ گرم ممالک میں رہنے والوں کو وٹامن ڈی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ تو یہ کچھ بیسک سی چیزیں ہیں، ان کو آپ ذہن میں رکھیں۔ دوسری امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیلنس جو ڈائٹ ہے، جو متوازن خوراک ہے، وہ ہے آپ کی ویرائٹی پہ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ایک چیز کی عادت نہ ڈالیں، نہ ایک وقت سیم مقررہ وقت پہ کھانے کی عادت ڈالیں، نہ ایک ہی چیز روزانہ کھانے کی عادت ڈالیں۔ تو ہمیشہ اپنے جسم کو ڈفرینٹ چیزیں، آج آپ نے چکن کھایا ہے، کل آپ اس کا گوشت کھا لیں، پرسوں مچھلی کھا لیں، اس کے بعد ایک دن نٹس اور یوگرٹ وغیرہ کھا لیں، تو آپ اس کو چینج کرتے رہیں۔ تو اس کو چینج کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی کو ڈفرینٹ ٹائپس آف وٹامنس اور فائٹو کیمیکلز اور جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ملتے رہیں گے۔ اور دوسرا یہ جو گٹ بایوم ہے، جو ہمارا مائکرو بایوم ہوتا ہے، جو ہمارے انٹسٹن میں، جو ہمارے گٹس میں بیکٹیریا ہے جس کا آپ نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا، تو وہ مائکرو بایوم بیسیکلی ان کو سروائیو کرنے کے لیے ڈفرینٹ پی ایچ کی ضرورت ہوتی ہے، ڈفرینٹ فوڈ پہ وہ سروائیو کرتے ہیں۔ تو اگر آپ ایک ہی قسم کی خوراک ایک ہی ٹائم پہ کھائیں گے تو آپ کا وہ مائکرو بایوم کی ویرائٹی کم ہو جاتی ہے، تو وہ بڑے ضروری ہیں آپ کے جسم کے لیے، آپ کی ہیلتھ کے لیے۔ تو آپ جتنی زیادہ ویرائٹی کریں گے، جتنا ڈفرینٹ ٹائمنگ میں کھانے وغیرہ کھائیں گے، اس سے آپ کی صحت ہمیشہ بہتر ہوگی۔ اور یہ اسلام سے بھی ثابت ہے۔ ہمیشہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو چیز سائنس بتا رہی ہے اگر وہ اسلام سے مطابقت رکھتی ہے تو وہ ٹھیک ہوتی ہے۔ اسلام میں بھی دیکھیں اگر آپ، تو کبھی آپ ناشتہ صبح جلدی کرتے ہیں، کبھی آپ سحری کرتے ہیں، آپ 4 بجے ناشتہ کر رہے ہیں، کبھی آپ افطاری کرتے ہیں، شام 5 بجے کھاتے ہیں، کبھی آپ روزہ نہیں ہوتا تو آپ جلدی کھا لیتے ہیں۔ تو اگر یہ دیکھیں تو اس لیے جو ایک وقت پہ مقررہ کھانے کے اوقات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، جیسے ناشتہ ہے، لنچ ہے، ڈنر ہے، اس کو آپ بالکل فالو نہ کریں۔ جب آپ کو بھوک لگے، آپ محسوس کریں کہ آپ کی جو پہلی خوراک ہے اس کو 4-5 گھنٹے ہو گئے ہیں یا 8 گھنٹے ہو گئے ہیں، آپ کا ہضم ہو گیا ہے، آپ بھوک محسوس کر رہے ہیں، تو اس کو تھوڑا ٹائم دیں۔ بھوک لگنے کے 1 گھنٹے کے بعد اگر ابھی بھی آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے تو آپ اس کو جو بھی آپ کو اویلیبل ہے اس کو کھائیں۔ اور کبھی بھی کیلوریز کاؤنٹ نہ کریں۔ کیلوریز تب بھی کاؤنٹ کریں اگر آپ کاربوہائیڈریٹ سے زیادہ کھا رہے ہیں، لیکن ادروائز آپ پروٹین کھائیں، آپ ویجیٹیبلز کھائیں، آپ اس کو بے شک مکھن میں ڈل کے کھائیں، اس کو جب تک آپ کی بھوک ختم نہیں ہوتی آپ اس کو کھا سکتے ہیں۔ آپ کو بہت تھوڑا کھانے سے آپ کو 2 گھنٹے بعد بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، پھر لوگ غلط چیزیں کھا لیتے ہیں، باہر ہوتے ہیں، سنیکنگ کرتے ہیں، تو پھر ان کا ویٹ کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ آپ 2 کھانے کھائیں یا 3 کھانے کھائیں دن میں، اتنا کھائیں کہ آپ کا پیٹ جو ہے وہ آپ کا فل ہو جائے۔ فل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو بھوک ہے وہ ختم ہو جائے، بہت زیادہ آپ سٹف بھی نہ کریں۔ تو اس سے آپ یہ ہوگا کہ آپ کو 4-5 گھنٹے میں آپ کو ضرورت نہیں رہے گی کسی چیز کی کھانے کی، اور سنیکنگ نہیں کریں گے۔ سنیکنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے ہمارے ہیلتھ کے لیے۔ تو آپ کو دن میں 2 کھانے جو ہیں، اگر آپ فل میل لیتے ہیں پروٹین ویجیٹیبلز کے ساتھ، تو آپ کو کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ فروٹس جو ہیں وہ ان کو کہتے ہیں انگلش میں جی نیچرز کینڈی۔ تو فروٹس جو ہیں پرانے زمانے میں صرف مقررہ اوقات پہ آتے تھے، جب پک جاتے تھے لوگ کھا لیتے تھے، اس کے بعد نہ اس کی سٹوریج ہوتی تھی، نہ گرین ہاؤسز ہوتے تھے، تو سارا سال فروٹس کی کبھی بھی اویلیبلٹی نہیں رہی تھی۔ ابھی تو ہمارے پاس سارا سال سارے فروٹس ہوتے ہیں۔ تو فروٹس جو ہے آپ اس کو ریگولر، جو کہتے ہیں کہ 5 a day ہوتی ہے، وہ صحیح چیز نہیں ہے۔ آپ فروٹ جو ہے وہ کبھی کبھار آپ کھانا چاہیں، اگر آپ کو شوگر نہیں ہے تو آپ کھا سکتے ہیں چینج کرنے کے لیے، لیکن جو بھی وٹامنس اور منرل آپ کے فروٹس کے اندر ہیں وہ سارے آپ کے ویجیٹیبل کے اندر موجود ہیں۔ جیسے کہ آپ مالٹے کے اندر وٹامن سی کے لیے لوگ کھاتے ہیں، تو اگر آپ گرین پیپر یا بیل پیپر جس کو کہتے ہیں، چماٹا مرچ کہتے ہیں، وہ کھا لیں، اس میں بھی اتنی وٹامن سی جتنی آپ کی اورنجز میں یا مالٹے میں ہے۔ باقی ویجیٹیبلز ہیں گرین، ان میں بہت زیادہ آپ کی وٹامن سی ہے اور باقی وٹامنز بھی ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ فروٹ بالکل بھی نہیں کھائیں، 0% کھائیں، اور آپ
ویجیٹیبل ویرائٹی کے ساتھ کھاتے رہیں تو کسی وٹامن کی آپ کو کوئی کمی نہیں ہوگی. یہ سارا سائنٹیفکلی پروو چیزیں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں. بہت سارے ریسرچ پیپر ہیں، آپ چیک بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ کو ریفرنس چاہیے تو میں آپ کو ریفرنس بھی دے سکتا ہوں. تو یہ چیزیں آپ ذہن میں رکھیں. کبھی کبھی فروٹ کھا سکتے ہیں آپ، مینلی آپ پروٹین اور ویجیٹیبلس کھائیں. جو فیٹ پروٹین کے ساتھ آتا ہے اس کو آپ علیحدہ نہ کریں، اس کو کھائیں. ایکسٹرا فیٹ نہ کھائیں تاکہ آپ کے اندر جو ہے زیادہ سٹوریج نہ ہو. اور ایسی چیزیں نہ کھائیں جو آپ کی شوگر کو ہائی کریں، آپ کی انسولین کو ہائی کریں، جو کہ شوگری چیزیں ہیں، کاربوہائیڈریٹس ہیں. اس سے آپ کا جو فیٹ جو آپ کھا رہے ہیں پروٹین کے ساتھ وہ ایز اے فیول یوز ہو جائے گا، وہ برن کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ اگر اس کو آپ فالو کریں اسی پیٹرن کو تو 2-4 ہفتے میں آپ کا جسم اس سے عادی ہو جائے گا. آپ کو کبھی نہ بدہضمی کی شکایت ہوگی، نہ پیٹ خراب ہوگا، نہ آپ کو پیشاب کے مسئلے ہوں گے، نہ قبض کا مسئلہ ہوگا. سارے مسائل جو ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے اور آپ کو دیکھیں گے کہ رات کو نیند اچھی آئے گی. اوور آل اگر آپ ٹیسٹ کرائیں گے اپنے بلڈ ٹیسٹ مہینے 2 مہینے کے بعد اس روٹین کے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سارے جو وٹامن منرلز، آپ کے جو نیوٹرینٹس ہیں وہ آپ کی بلڈ کی جو کمپوزیشن اس میں سارے ٹھیک آئیں گے اور آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ مختصر سی تھی، میں نے کہا آپ کو سمجھا دوں کہ خوراک کی ہماری بنیادی عناصر کیا ہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت نہیں ہے. تو باقی جتنا آپ کم کھائیں گے اتنا باڈی آپ کی جو ہے آٹوفیجی میں چلی جاتی ہے، یا آٹوفیجی جس کو کہتے ہیں. تو سیل جو آپ کے ویک سیل ہوتے ہیں ان کو ختم کر کے ان کو نئے سیل ڈیولپ ہوتے ہیں آپ کی باڈی میں. تو آپ کی لانجیوٹی جو ہے، آپ کی صحت جو ہے وہ آپ کی اس سے بہتر ہو جاتی ہے. تو کوشش کریں کہ سوموار اور جمعرات کا اور جو 3 ایام ابید ہیں 13، 14، 15 تاریخ، اس کا روزہ رکھیں. اس سے آپ کی صحت مزید بہتر ہو جائے گی. کم کھانے سے صحت کبھی خراب نہیں ہوتی، کیونکہ اگر کم کھانے سے صحت کا نقصان ہوتا تو سب سے زیادہ پرابلم جو ہے وہ ہمارے آبا و اجداد جو کم کھاتے تھے، حضور علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، روزے رکھتے تھے، جنگیں لڑتے تھے. اگر ایسا کوئی مسئلہ ہوتا تو اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. اسلام ضرور کہتا کہ آپ یہ کھائیں. اسلام میں ہمیشہ کم کھانے کی تلقین آئی ہے. آپ کم کھائیں، سلیکٹیو کھائیں، پروٹین کھائیں، آپ ویجیٹیبلس کھائیں، جو فیٹ آتا ہے وہ کھائیں. اس کے ساتھ 4-5 گھنٹے کا وقفہ 2 کھانوں کے درمیان میں ضرور دیں. سنیکنگ نہ کریں. صبح اٹھنے کے بعد تقریباً 2-1 گھنٹے تک آپ ویٹ کریں ناشتہ کرنے سے پہلے، تاکہ آپ کے ہارمونل چینجز جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں. شام کو آپ مغرب کی اذان کے بعد کھانا نہ کھائیں. آخری میل آپ کا مغرب کی اذان کے ساتھ ہونا چاہیے، جس کو سرکیڈیم رذم کہتے ہیں. تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کا جو میٹابولزم اور یا میٹابولک ریٹ ہوتا ہے وہ سورج کی روشنی کے ساتھ چلتا ہے. تو سورج طلوع ہونے سے لے کے سورج غروب ہونے تک جو بھی آپ کھاتے ہیں وہ آپ کا ہضم جلدی ہو جاتا ہے. سورج غروب ہونے کے بعد شام کے بعد جو کھانا آپ کھائیں گے آپ کی باڈی کے ہارمون ریسٹ پہ چلے جاتے ہیں. آپ کو بدہضمی ہوگی، آپ کا کھانا ہضم نہیں ہوگا، آپ کی صحت متاثر ہوگی. تو کوشش کریں کہ کھانا سورج اٹھنے کے 2 گھنٹے بعد آپ ناشتہ کریں اور مغرب کی اذان کے بعد آپ جو ہے اپنا ڈنر کر لیں میکسیمم. اس کے بعد آپ کچھ نہ کھائیں. تو وہ رات سے صبح تک آپ کی 10-12 گھنٹے آپ کو جسم کو تھوڑا ریسٹ ملے گی. آپ کے ہارمونس ٹھیک ہو جائیں گے. اگر آپ کو ڈائبٹیز ہے تو ڈائبٹیز بہت بہتر ہو جائے گی. اگر آپ کو پری ڈائبیٹک ہیں آپ تو ڈائبٹیز آپ کی ریورس ہو جائے گی. اور اگر آپ کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو ان ہدایات پہ عمل کریں گے تو آپ کو شوگر جو ہے وہ ڈیلے ہو جائے گی یا بہت مائنر لیول پہ ہوگی اور اس کو آپ کنٹرول کر سکیں گے. تو اجازت چاہتا ہوں، اگر کوئی کوشچن ہو اس بارے میں آپ تو پوچھ سکتے ہیں. اس ویڈیو کو اگر آپ لائک کریں، اگر آپ کو اچھی لگی ہے اس کو کائنڈلی فارورڈ کریں، چینلز کو سبسکرائب کریں اور ان چیزوں کو فروغ دیں. اپنی فیملی کو بتائیں، اپنے دوست احباب کو یہ ویڈیوز بھیجیں تاکہ لوگوں کا بھلا ہو. یہ ایک خیراتی کام ہے، یہ ایک نیک نیتی کے ساتھ میں کرتا ہوں کیونکہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے ان چیزوں سے. پھر کورسز بھی کیے ہیں، اپنے آپ پہ اس کو عمل درآمد کیا، ڈائبٹیز ریورس کی. تو میری کوشش ہے کہ لوگ جو پاکستان میں ان کو سنیں اور اپنی ڈائبٹیز کو ریورس کریں. اور اگر وہ ان کی فیملی میں ڈائبٹیز ہے تو اس
پہ عمل کر کے اپنے آپ کو ڈائبٹیز سے دور رکھیں۔ تو اجازت چاہتا ہوں جی، ہوپ فلی کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کریں، اس کو آگے فروغ دیں، اپنے دوست احباب کو بھیجیں، ان کے ساتھ شیئر کریں۔ اگر کوئی آپ کو کوشچن ہو تو کمنٹ میں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ، السلام علیکم۔